اگر آپ کو کوئی ناراض کرے تو آپ کہیں کہ ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم کیسے ناراض ہو سکتے ہیں؟ جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ اپنے مسلمان بھائی کو برا مت کہہ، برا مت جان، دل مت دکھا، دل مت ستا، عیب نہ ٹٹول، آر مت دلا، حقیر مت جان، ذلیل مت کر، ظلم مت کر، لعنت مت کر، تانا نہ دے، اللہ سے ڈر اور کسی حد سے آگے نہ بڑھ۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر مت کہہ، کبھی مت کہہ، ہم گناہ گار ہیں، کافر نہیں۔ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھا کرو اور اللہ سے یہ کہا کرو کہ یا اللہ، نہ میں گمراہ ہوں، نہ کسی کو گمراہ کروں، نہ خود اپنے مقام سے پھسلوں، نہ کسی کو پھسلاؤں، نہ کسی پر ظلم کروں، نہ کوئی مجھ پر کرے، نہ خود جہالت کے کام کروں، نہ مجھ سے کوئی جہالت کرے۔ باغ میں ہر پودا بویا اور پالا جاتا ہے، لیکن ہر پودا پھل نہیں لاتا۔ بعض پودے سوکھ اور ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی باغ ہرا بھرا رہتا ہے۔ تو اپنے کام کیے جاؤ، اس سے زیادہ تمہارے بس میں کچھ بھی نہیں۔ اے مولا، تیری یاد ہی نے ہر کسی کو تیری یاد دلائی، اور تیری یاد ہم گناہ گاروں کے بڑے ہی کام آئی۔ کوشش اللہ کو پسند ہے، کوشش کر اور کیے جا۔ بندہ جب سچے دل سے پکی توبہ کر لیتا ہے، مزید کسی اگر مگر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھتا، سورج نکلنے سے پہلے اس کا حال بدل جاتا ہے، ماحول بدل جاتا ہے، اور زندگی کی ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا اور کبھی ہوا ہی نہیں کہ توبہ کرنے والے نے توبہ کی اور اس کی زندگی تبدیل نہ ہوئی ہو۔ بندوں کو بندوں سے ورغلانا، ایک دوسرے سے نفرت دلانا، ہر کسی کو اپنا ہم خیال بنانا، اپنے راستے پر چلانا، اور انمول ہیرے کو لت پت کر کے گندگی میں لپیٹ کر کہے لگانا شیطان کی اصل منزل ہے۔ اگر غفلت کے پردے تمہاری نظروں پر اور دل پر پڑ جائیں تو ان پردوں پر ذکر کے تیر چلاؤ۔ ذکر کے تیر غفلت کے پردوں کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ محنت کرو، اجرت ملے گی۔ بیکار بیٹھی ہوئی اولاد تو ماں کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ دعا قبول کرنے والا تو رات بھر تجھ کو پکارتا رہا کہ آؤ، کسی کی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ اس وقت تم کہاں تھے؟ یہ دعائیں تو اس وقت کرنی تھیں۔ اللہ کو اپنے اس بندے پر ناز ہوتا ہے، اور صرف اس بندے پر جسے اللہ کی عطا اور اس کے فیصلوں میں کوئی تمیز نہ ہو۔ ہر حال میں جو بھی اللہ نے اس کو دیا، جو بھی حال اس پر اترا، وہ اس پر راضی رہے، کوئی اعتراض نہ کرے۔ اور یہ عمل بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے ذکر کے سوا کوئی بھی تمنا اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی تمنا کبھی تیرے دل میں نہ ہو۔ اللہ کے ذکر کے سوا ہر چیز چھوڑ اور سب کچھ چھوڑ، اور ایسے چھوڑ کہ جیسے چھوڑنے کا حق ہوتا ہے۔ کوئی وہ ذکر بتاؤ جو تیرے جسم الوجود میں جاری ہو اور جس کا تو نے کبھی ناغہ نہ کیا ہو۔ کوئی وہ برائی بتاؤ جو تم کبھی نہیں کرتے۔ کوئی وہ نیکی بتاؤ جو تم ہمیشہ کرتے ہو۔ یہ تینوں چیزیں انسانی زندگی کی منزل ہیں۔ محبت کی کوئی کتاب نہیں جو پڑھی جا سکے، اور کوئی استاد نہیں جو پڑھا سکے۔ محبت تو محبوب کی طرف سے محبت کرنے والے کو عطا ہوتی ہے۔ جس نے جو بھی پایا، کام ہی کر کے پایا۔ مان نہ مان، وہ تیرا رب تیرے ساتھ ہے، اور تیری کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ توکل اور بھروسہ رکھنے والے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔
اللہ کی مرضی ہی اس کی مرضی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی حرکت پر کوئی قدرت نہیں رکھا کرتا۔ محبت کبھی نفرت میں تبدیل نہیں ہوتی۔ جو محبت نفرت میں تبدیل ہو، سمجھو وہ صفاتی تھی، ذاتی نہیں تھی۔ اٹل اور یقینی ہوتی تو کبھی نہ بدلتی، اس لیے کہ محبوب کی بے رخی محبت کرنے والے کی محبت پر بے اثر ہوتی ہے۔ غیروں نے صرف اپنے خیال سے نہ جانے کیا کیا حاصل کر لیا، اور تجھے قرآن سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ بندوں کے دل پتھر سے بھی سخت ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کے سوا کسی اور چیز سے کبھی نرم نہیں ہوتے۔ بے شک ذکر الہی دل کے تمام مرضوں کا علاج اور اللہ کے ساتھ دوستی کی جڑ ہے۔ دنیا میں کوئی بلا نہیں، کوئی وبا نہیں، کوئی آفت نہیں، کوئی بیماری نہیں، یہ سب بندوں ہی کے گناہوں کی شامت ہیں جو بندوں کو دنیا میں دی جاتی ہیں، اور جن کی بدولت اللہ بندوں کے گناہوں کو معاف اور درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ کے ملک میں ماں سوا کا کیا حکم اور کیا وجود، اور یہ جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے اور تیرے ہی گناہوں کا پھل ہے۔ عزم اور مضبوط ارادہ جب بھی نکلا، اللہ ہی کی حمایت میں نکلا، تنے تنہا نکلا، بے سر و سامان نکلا، اور اللہ نے بھی عزم اور ارادے کی حمایت کی، پوری حمایت کی۔ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے کنبے کی خدمت کر، احسان کر، اکرام کر، اور یہی بہترین شعار ہے۔ بہترین اور مقبول کام مخلوق کی خدمت ہے۔ مخلوق کی خدمت میں پہلا نمبر بیمار کی خدمت کا ہے۔ بے شک بیمار کی بے لالچ خدمت اللہ کی سب سے بڑھ کر اور مقبول ترین عبادت ہے۔ ہر بندہ اسی وجہ سے پریشان ہے کہ وہ جانتا ہے مگر مانتا نہیں کہ اللہ قریب تر، حاضر اور ناظر ہے۔ یہ تھی تیری منزل جو تو بھول گیا، جسے تو نے دور سمجھا وہ عین قریب ہے۔ اللہ سے ڈرنا اور نفس کی مخالفت کرنا علم کا مقصد ہے۔ اللہ کے ذکر کی مجلس میں ذکر ہی کا نور ہوتا ہے اور فرش سے لے کر عرش تک پھیلا ہوتا ہے۔ ذکر کرنے والے طرح طرح کی تجلیات سے مشرف ہوتے رہتے ہیں۔ اگرچہ ہم اور تم دیکھ نہیں سکتے، پر مانتے ضرور ہیں کہ اللہ کے ذکر کی مجلس کے ارد گرد نوری فرشتے فرش سے عرش تک تہ بتہ موجود اور حاضر رہتے ہیں۔ کسی سے تعریف کی خواہش مت رکھ، نہ ہی کسی مقام اور منصب کی کوئی طلب رکھ۔ جس کی کوئی طلب نہیں وہ اللہ کا طلبگار ہے۔ جو جس چیز سے بے نیاز ہوا وہی چیز اسے چاہنے لگی، جو ہر چیز سے بے نیاز ہوا ہر چیز اسے چاہنے لگی۔ تو کچھ مت بن، نہ ہی کچھ بننے کی آرزو رکھ۔ تیرا کچھ بھی نہ بننا، تیرا سب کچھ بننا ہے۔ جسم میں روح اور روح میں راز چھپا ہوا ہے۔ ہر حال میں نیک ہو یا بد راحت تلاش کر۔ نفس کی سب سے پسندیدہ چیز شہرت ہے۔ برے کو ہر بات بری معلوم ہوتی ہے۔ زمانہ برا نہیں، برے شخص کو ہی برا معلوم ہوتا ہے۔ ادب سب سے افضل اور سب سے مشکل کام ہے۔ ادب کو آسان مت جانو، ادب کا راستہ مشکل ہے۔ ادب محدود عرصے تک آسان اور ہمیشہ کے لیے نبھانا مشکل ہے۔ مخلوق سے ڈرنے والا خالق کو نہیں پا سکتا۔ یہ عشق جو آج ہر زبان پر جاری ہے محض زبانی ہے، ورنہ اگر کوئی واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشق ہو جاتا تو کبھی کوئی قدم کسی سنت کے خلاف ہرگز نہ اٹھاتا اور ہر سنت کو اپنا لیتا۔ جو جس پر فدا ہوگا اسی کی پیروی اور فرما برداری ہر بات میں کرے گا۔
بغیر عشق کے کبھی کوئی کسی کی پیروی ہر بات میں نہیں کر سکتا۔ قطرے کی اصل دریا ہے، جب دریا میں ملتا ہے تو دریا ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی ہر وقت ہر بات سیکھ سکتا ہے، سکھانے والا چاہیے۔ نہ لکھ نہ کہہ، کر کے دکھلا، یہی وقت کی پکار ہے۔ وہ لوگ جو گزر گئے وہ اسلام کے شہدائی تھے، اللہ کے ولی تھے۔ اسلام کو جو ناز ان پر ہے کسی پر بھی نہیں۔ ہر بندے کے لیے ہر معاملے میں اللہ کافی ہے، جس کے لیے اللہ کافی نہیں کوئی کافی نہیں۔ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ اے اللہ کے بندے، تیری عظمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اے کاش تجھے اپنے مقام کی خبر ہوتی، تو اپنے حال سے بیگانہ اور اپنے مقام سے بے خبر ہے۔ تیری قدر ہم کو ہے، ہم تیری تعظیم کرتے ہیں اور تکریم کرتے ہیں۔ تیری نوازش کعبے کے طواف سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم سے تیری یہ ذلت اور رسوائی دیکھی نہیں جاتی۔ ہم تیری تعظیم کا اعلان اور تکریم کا اظہار کرتے ہیں۔ خیالات جب پاک ہو جاتے ہیں متحد ہو جاتے ہیں، جب متحد ہو جاتے ہیں تو بلند ہو جاتے ہیں، اور خیالات کی بلندی انسانی معراج کا ابتدائی مقام ہے۔ ہوشیار دل تیرا غیر حاضر، آنکھ بے حیا اور زبان بے قابو ہے۔ مخلوق عام ہے، مومن ہو یا کافر، درند ہو یا خرند، پرند ہو یا چرند، ہر اجر اور پھل سے بے نیاز ہو کر خدمت کر۔ توکل، رضا، شکر اور صبر ایک ہی خصلت کے مختلف نام اور درجات ہیں۔ شریعت کی پابندی نفس کی عین مخالفت ہے۔ اونچے مقام کا فخر زوال کی ابتدائی نشانی ہے۔ اوزار کا غلط استعمال اور بیجا استعمال اوزار کی دھار کو کند کر دیتا ہے۔ بدن کا ہر عضو تیرے جسم کا اوزار ہے، تو ذرا خیال رکھو کہ تم ان اعضاء کا کہاں استعمال کر رہے ہو۔ سکون ایک نعمت ہے جو ایمان پر عنایت ہوتی ہے۔ بندہ جب سچے دل سے اللہ کو اپنا رب مان کر یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو اللہ اسے اسی وقت سکون بخش دیتا ہے۔ لالچ رزق میں اضافہ تو نہیں کرتا، البتہ قدر و منزلت کو گھٹا دیتا ہے۔ نفس کی بے آرامی اور بے قدری دل کی بیداری کا واحد ذریعہ ہے۔ نفس جب اللہ کے راستے میں بے آرام ہو جاتا ہے، بے قدر ہو جاتا ہے، تو اللہ کے فضل اور کرم سے سویا ہوا دل جاگ جاتا ہے۔ زندہ وہ ہے جو زندگی کا ایک بھی لمحہ ضائع نہ کرے۔ ساری خدائی کے خالق اور مالک کا رحمان ہونا ضروری ہے۔ خدائی میں ہر قسم کی مخلوق ہے، فرما بردار بھی اور سرکش اور نافرمان بھی، لیکن ہمارا رب رحمان ہے، نافرمان بندوں کو ہلاک نہیں کرتا، ورنہ اگر وہ چاہے تو اس کے لیے نافرمانوں کو ہلاک کر دینا کون سی مشکل بات ہے۔ وہ ایسے نہیں کرتا۔ رحمان کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ لوگ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں کہ ان کے گھر سے بیماری نہیں جاتی، ناداری نہیں جاتی، غم اور تکلیف نہیں جاتی۔ اس قسم کے تمام سوالوں کا صرف ایک ہی جواب یہ ہے کہ اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو۔ بے شک اللہ کا ذکر رحمت اور راحت کو کھینچ لاتا ہے اور ہر قسم کے غم اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی کتاب قرآن کریم میں فرمایا کہ
کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور ہم کثرت سے تو درکنار بالکل ہی نہیں کرتے، اور یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ذکر کے چھوڑ دینے کی وجہ سے ہی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کے لیے نہ وطن ہے، نہ جائیداد، نہ گھر، نہ زر، صبح کی تو شام کا اور شام کی تو صبح کا، نہ ذخیرہ ہو، نہ فکر، اور نہ ہی زندگی کی کوئی امید۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے پرندوں کی طرح صبح بھوکے اٹھتے اور شام کو سیر ہو کر واپس لوٹا کرتے ہیں۔ زندگی کسی کی بھی ہو، پانی کا بلبلا ہے، اللہ تجھے کوئی ایسی زندگی بخشے جسے موت کبھی فنا نہ کر سکے، ہمیشہ ہمیشہ تک زندہ اور قائم رہے، اور وہ زندگی اللہ ہی کے لیے جینا اور اللہ ہی کے راستے میں مرنا ہے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ رب ذوالجلال والاکرام، اپنے فضل اور کرم سے اپنے بندوں کو اس کام کی توفیق عطا فرما۔ اختلاف کو برداشت کرنے کے لیے عظیم دل چاہیے، کمزور یقین الجھتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، لیکن طاقتور اور صحت مند یقین دوسرے یقینوں کو اپنے ساتھ اس طرح ملاتے ہیں جیسے سمندر دریاؤں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی اطاعت ہے کسی بزرگ کی تو ایسی اطاعت نہ کرنا۔ کائنات کے اس نظام میں خیر اور شر، اجالا اور اندھیرا، حق اور باطل وغیرہ سب موجود ہیں۔ یہ انسان کی باہر کی دنیا ہے، انسان کے اندر کے نظام میں بھی خیر اور شر، یقین اور وسوسہ وغیرہ پلتا رہتا ہے۔ ایک بندہ مومن اپنے یقین اور ایمان سے وسوسوں کو ختم کرتا ہے اور بھلائی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اے شخص، تو خود سرداری سے باز آ جا اور کوئی سردار تلاش کر، خود سرداری کا طالب نہ بن، نصیحت مان اور کسی استاد کے دامن سے وابستہ ہو جا۔ جس طرح بغیر روح کے جسم پتھر اور جماد ہے، اسی طرح بغیر اخلاص کے عمل ریت کا ڈھیر ہے۔ انسان نے دنیا کو قابو میں کر لیا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس سے کام لیتا ہے اور فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو جب دنیا قابو میں ہے تو خیالات کے دریا کو بھی قابو میں رکھو اور اپنے ہونٹ بند رکھو، دل پر قابو حاصل کرو اور اس کے رازوں کو ظاہر نہ کرو، اور غور کرو کہ اگر اللہ نے سمندر کو انسان کا محکوم بنا دیا ہے تو دل پر بھی اپنی حکومت قائم کرو۔ یا اللہ، دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا۔ اے مولا، امید پیدا کرنے والی نیکی عطا فرما۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ لوگ اگر اپنی پہلی ترجیح اللہ کو کر دیں اور پھر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ عبادت وہ ہے جو معبود کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتی دیکھی گئی ہے۔ آپ ایک بات یاد رکھنا کہ اگر کبھی اللہ کی طرف سے آپ کو دنیا کا 2 دن کے لیے با اختیار بنا دیا جائے، ہیڈ بنا دیا جائے کہ جو چاہے کرو، تو 2 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی کائنات کو جوں کا تو واپس کر دینا، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ ہجوم یعنی بھیڑ میں تنہائی برقرار رکھنے والا شخص ہی ایک مضبوط زندگی کا مالک ہے۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو، کیونکہ اصل علم اللہ کے دوستوں کی نگاہ سے ملتا ہے، کتاب سے نہیں۔ اگر تو نے کشتی پر سوار ہونا ہو تو اللہ پر اعتماد کر کے چلتے جاؤ،
پھر تم پار ہو جاؤ گے۔ بدمزاج ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا بدتمیز ہو جانا ہے، کیونکہ بدتمیز آدمی الفاظ کے غلط استعمال کا مجرم ہوتا ہے۔ کشتی ڈوبنے لگے تو اس میں سوار لوگوں کو خود ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو، بلکہ رزق یہ بھی ہے کہ ذہن میں خیال ہو اور دل میں حال ہو۔ معاف کر دینے والے کے سامنے گناہ کی کیا اہمیت، عطا کے سامنے خطا کا کیا ذکر۔ ہماری آدھی تقدیر ہمارے اعمال میں ہے اور آدھی ان لوگوں کے اعمال میں جو ہم سے وابستہ ہیں۔ عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، یہ تو روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ سے تعلق تو ایسا ہونا چاہیے جیسے ماں سے ہوتا ہے۔ تھک جاؤ تو اس کی گود میں سر رکھ دو۔ جھوٹا انسان طاقت کے آگے جھکتا ہے، سچا انسان وہ ہے جو دلیل کے آگے جھک جائے۔ اگر لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہو تو اپنی تکلیف اور دکھ سے انہیں دور رکھو۔ بھلائی کا وہ کام جو اپنی تعریف کے لیے کیا جائے لعنت کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ نفس کی پاکیزگی یہ ہے کہ انسان بہت دیر سے غصے میں آئے اور بہت جلدی معاف کر دے۔ امیدوں کا سامان کم ہو تو زندگی کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ جماعتیں دو ہی ہوتی ہیں، ایک خیر کی اور دوسری شر کی جماعت۔ درمیان میں صرف منافقت ہوتی ہے۔ منافقت دونوں طرف مقبول ہونا چاہتی ہے۔ دینے والا مانگنے والے سے بہتر ہوتا ہے اور بانٹنے والا دینے والے سے افضل ہوتا ہے۔ عبادت ایک پیشہ ہے، دکان اس کی تنہائی ہے، اور راس المال اس کا تقویٰ ہے، اور نفع یعنی فائدہ اس کی جنت ہے۔ قرآن مجید پر فکر کرنے والا شخص جب بات کرتا ہے تو بات کئی سالوں کے تجربے سے زیادہ وزن رکھتی ہے۔ کسی ایسے شخص سے بات کر کے دیکھ لیں۔ آپ دلوں کی دعا لو، دل کی آہیں نہ لو۔ خدا کی طرف جانے والا ہر راستہ کسی انسان پر ختم ہوگا۔ ہر ملاقات اور وصل کی شرط خلوت یعنی تنہائی ہے، وہ حقیقی ہو یا مجازی۔ تو بتا تو صحیح، بولنے والے نے کیا حاصل کیا؟ بات بات پر ہنسنا اور مذاق کرنا تیری عادت ہے، آخر تو کس بات پر اتراتا پھرتا ہے؟ جو اپنے استاد پر مطمئن نہیں، کسی پر بھی نہیں، وہ آوارہ ہے۔ بندوں نے بندوں کو بادشاہ مانا، اللہ کو نہیں، اور یہی بندوں کی کم نصیبی ہے۔ اگر کوئی اللہ کو بادشاہ مان لیتا، علم اور حکمت کے راز بہا دیتا۔ دستور یہ ہے کہ بادشاہ سویا کرتا ہے اور غلام جاگتا ہے، لیکن وہ حقیقی بادشاہ جاگتا ہے اور ہم سو جاتے ہیں۔ اس حال میں جی کہ مرتے ہوئے کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ اللہ کی یاد اور مخلوق کی خدمت بہترین عبادت ہے۔ تیرا مقام خاک اور تیرا کام خدمت ہو، اس سے بڑھ کر اور کوئی مقام نہیں، اور اس سے افضل اور کوئی کام نہیں۔ اللہ کی رحمت اللہ کی راہ میں چلنے والوں کے انتظار میں رہتی ہے کہ کب وہ آئیں اور کب یہ رحمت برسے۔ کافر کے ساتھ شیطان نے کیا کرنا ہے؟ شیطان تو تیری گھات میں ہے۔ جو بننا چاہتے ہو وہ کردار پیدا کرو۔ اے مولا، تیرا ذکر وہ رزق ہے جس کے بغیر روح زندہ نہیں رہ سکتی، پریشان رہتی ہے۔ زندگی کی تیاری یہ ہے کہ اللہ پر راضی رہنا سیکھو، زندگی پر راضی رہنا سیکھو۔ دوسروں کے کاموں سے پریشان نہ ہوا کرو، دوسروں کا کام ہی پریشان کرنا ہے۔ جس نے دوسروں کے کام کو اپنی پریشانی نہ بنایا وہ آدمی کامیاب ہے۔ جب دن برے آتے ہیں تو انسان کی تدبیریں غلط ہو جاتی ہیں۔ ہمیں غلط یا صحیح مشورہ دینے والا دوست تقدیر کا بھیجا ہوا قاصد ہوتا ہے۔
ایک وقت تھا جب یہ وقت نہیں تھا، اور پھر ایک وقت اور آئے گا جب یہ وقت بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جہاں سے زندگی پکڑی جاتی ہے اسے پکڑ لو، ایسا نہ ہو کہ سارے سرے ہاتھ سے نکل جائیں۔ جو حصہ ملتا ہے اسے قابو کر لو، آج ہی سجدہ شکر ادا کرو۔ نفرت کسی صورت بھی دل میں نہ رہے، کیونکہ نفرت معرفت کو گندا کر دیتی ہے۔ جس دل میں بغض آ گیا اس دل میں اللہ کی پہچان نازل نہیں ہوگی۔ دریا پہاڑوں میں سے سمٹ کر گزرتا ہے اور میدانوں میں سے پھیل کر۔ اپنے حالات کے مطابق سفر کرنا چاہیے۔ انسان حالات سے باہر ہو جائے تو بکھر کر رہ جاتا ہے۔ سفر جاری رکھنا شرط ہے۔ انداز سفر مسافر کے حالات کے مطابق ہوتے ہیں۔ زبان کا ایک استعمال یہ بھی ہے کہ درود و سلام پڑھتے رہیں اور گناہ بخشواتے رہیں۔ حکم مانے بغیر مشکل راستوں پر چلنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ دو کام کر دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دولت چلی جائے تو مایوس نہیں ہونا، دولت آ جائے تو مغرور نہیں ہونا۔ انسان جب تک عشق کی آگ میں نہ جلے اس میں عیب ہی عیب ہے۔ جیسے ہی خدا سے عشق ہوا وہ عام سے خاص بن گیا۔ بزرگ فرماتے ہیں عشق ناچیز کو چیز بنا دیتا ہے۔ جب انسان کو اپنے عمل اور نیکی کی کمزوری کا احساس ہونے لگ جائے تو سمجھو کہ وہ رحمت کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ انسان کے تمام اعضاء میں سے زبان سب سے زیادہ نافرمان ہے، کیونکہ اسے حرکت دینے اور بولنے میں کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص اللہ کے قریب ہو اور انسان کی محبت سے محروم ہو۔ یہ دعویٰ شیطان کا دعویٰ ہے کہ ہم صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں اور مخلوق سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ یہ غرور ہے، تکبر ہے۔ شیطان نے انسان کو قبول کرنے سے انکار کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کے آگے کیے ہوئے سجدے رائگاں ہو گئے۔ نورانی علم صرف یہ نہیں بتاتا کہ ہریالی اور پھول کہاں سے آتے ہیں، بلکہ وہ علم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون پالتا ہے۔ نورانی علم منزل کے نشان کا علم ہے، پاکی اور حکمت کا علم ہے، الجھنوں سے نجات کا علم ہے، رحمان کا علم ہے۔ سورج کو ظاہر ہونے کے لیے اور نمایاں نظر آنے کے لیے اندھیرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سکون کا مسافر ہر حال میں پرسکون رہتا ہے۔ وہ خوف اور غم سے آزاد ہیں، وہ غم اور غصے سے بے نیاز ہیں، وہ حسرتوں اور مایوسیوں کو چھوڑ چکا ہے۔ دراصل دل کا سکون اللہ کے قریب ہونے کا وہ مقام ہے جہاں انسان نعمتوں سے نعمتیں دینے والے کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اپنے گناہوں کو گواہ سے بچاؤ، یعنی تمہارے گناہوں کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ اپنے اللہ کے ساتھ محبت پیدا کرو۔ اللہ تو اللہ ہے، اس نے کسی سے اجازت نہیں لینی ہے کہ میں اس سے بات کروں کہ نہ کروں۔ بس آپ نے معافی مانگی اور اس نے معاف کر دیا۔ اس نے کسی سے پوچھنا تھوڑی ہے۔ آپ کسی محفل میں کوشش کریں گے تو جگہ مل جائے گی۔ کوشش کر کے آپ آگے آگے بیٹھ سکتے ہیں، اور ایک آدمی جو پیچھے بیٹھا ہو اسے آواز دے کر آگے بلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ آپ اپنے آپ کو خود نمایاں نہ کرو، اللہ آپ کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ جو چیز یہاں رہ جائے گی اس کو اب چھوڑ ہی دیا جائے تو بہتر ہے، اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے۔ ہم خود ہی اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو کچھ ساتھ جانا ہے اسے ہم ابھی سے ساتھ لے لیں تو یہی بہتر ہے۔ مال نہ محبت کا ذریعہ ہے نہ عزت کا ذریعہ ہے، یہ آپ کی زندگی کے سفر کے لیے ایک سہولت ہے، تو اس سہولت کو حاصل کرو، مال کو استعمال کرو۔
جنت کا مطلب یہ ہے کہ دشمنی اور رنجش کسی کے ساتھ نہ ہو، شکایت کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ خدا کے سامنے بندوں کی شکایت ہو اور نہ بندوں کے سامنے خدا کی شکایت ہو، اور حاصل اتنا رکھو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو۔ پھر یہ زندگی جنت ہی تو ہے۔ باوضو ہو کر انسان سو جائے تو ساری نیند عبادت ہے، اگر باوضو ہو کر مر جائے تو جاگنے تک ساری موت عبادت ہے۔